بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ ہوپ آپ سب خیریت ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلامیہ 202 شارٹ لیکچر نمبر 3 کی، اینڈ اکارڈنگ ٹو اپڈیٹڈ ہینڈ آؤٹس وہ تمام امپورٹنٹ MCQs جو کہ آپ کے مڈ ٹرم میں آ سکتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیسے ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یار۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے بہت اچھی سپورٹ کی ہے اور انشاءاللہ آپ ایسے سپورٹ کرتے رہیں، ہم اپنی اس لیکچر سیریز کو کمپلیٹ کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہو، آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اینڈ آپ نے اس ویڈیو کے اینڈ پر ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اینڈ کون سی ایسی چیز ہے جو میں نیکسٹ ویڈیوز میں اپڈیٹ کرتا جاؤں اپنے لیکچرز میں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 3 ہے علوم القرآن، ٹھیک ہے؟ القرآن وہ علوم القرآن، اس میں موڈیولز ہیں، اور موڈیولز میں سب سے جو پہلا ہمارے پاس موڈیول ہے وہ ہے قرآن مجید کا تعارف، یعنی کہ قرآن مجید ہے کیا۔ تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو لفظ ہے نا قرآن کا جو لفظی معنی ہے وہ کس لفظ سے نکلا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ MCQs پہلے بھی رہا ہے اور ایسے بھی آ سکتا ہے۔ قرآن کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے قرات، ٹھیک ہے؟ اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے کے، ٹھیک ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ پڑھنے کے معنی ہوتی ہے۔ اور ایک رائے کے مطابق جو قرآن کا لفظ ہے وہ کس سے نکلا ہے؟ قراء سے نکلا، ٹھیک ہے؟ اب اس جو ایک قراءت ہے اور ایک ہے قراء، اب ان دونوں میں جو ڈفرنس ہے وہ سمپل ہے کہ جو قراءت ہے اس میں اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، جبکہ جو قراء ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جمع کرنے کے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کا لفظ قراء سے نکلا ہے جس کا معنی ہے جمع کرنے کے۔ اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، تو قرآن مجید سمپلی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جس میں ہر چیز ایک متواتر طریقے سے پہنچا دی گئی ہے اور انسان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز بنا کر دکھائے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے کہ قرآن کا نام۔ اچھا، اب جو قرآن کے نام ہیں ان پر ایک جو کتاب لکھی گئی وہ کس نے لکھی؟ پہلی چیز تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی۔ ان کی ایک اپنی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن، ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ اس میں انہوں نے کتنے جو قرآن مجید کے نام تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ اس میں محفوظ کیا ہے، تو 55، ٹھیک ہے؟ ایسے صفاتی اسماء کرام ہیں جو قرآن مجید کے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں مذکور کیے ہیں۔ اب ہم دیکھیں تو جو قرآن مجید ہے اس میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کو کچھ نام دے کے پکارا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس اگزامپل میں ہے القرآن، الفرقان، الذکر، النور اینڈ الکتاب وغیرہ۔ یہ سارے قرآن مجید کے نام ہیں اور ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ MCQs آ سکتا ہے۔ خاص کر یہ کہ کون سا ایسا مطلب کہ علامہ تھا جنہوں نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کے نام مینشن کیے تھے اور کتنے مینشن کیے تھے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ موڈیول اگر ہم دیکھیں، نیکسٹ موڈیول امپورٹنٹ موڈیول ہے، اور اس میں کیا ہے کہ قرآن مجید کی صورتیں اور آیات، ان میں ڈفرنس ہے۔ فرسٹ آف آل تو آیات کیا ہوتی ہے، آیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس آیت کی ڈیفینیشن ہے کہ آیت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ علامت یا نشانی۔ سمپل کیا ہے؟ علامت یا نشانی۔ اب اس میں کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی نشانیاں اور علامتیں بیان کی وہ ایک آیات کی شکل میں بیان کی ہیں، اور اگر ہم اسی آیت کا اصطلاحی معنی دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس پتہ چلے گا ہمیں کہ قرآن حکیم کے اندر وہ ایک جملہ جو اپنے سے پہلے اور اپنے والے بعد والے جملے سے ایک الگ حیثیت کا حامل ہو، یعنی کہ ایک ایسی پوری جملہ جس کا جو معنی ہو نا وہ دوسروں سے الگ ہو، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ آیات کہلاتا ہے۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ MCQs ہے وہ یہ ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو ٹوٹل آیات ہیں وہ کتنی ہیں؟ 62، 36، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں صورتوں کی۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں وہ کس کو کہتے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے؟ فرسٹ آف آل تو اس کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ 2 سے زیادہ آیات کے مجموعے کو ہم صورت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 2 سے زیادہ آیات ہوں تو وہ ایک صورت کہلاتی ہے۔ اب ہم اس کو اگر عربی زبان میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو سورہ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ صورتیں جو ہوتا ہے یہ جمع ہے، اور سورہ جو ہے وہ سنگل ایک صورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ عربی زبان میں سورہ کا جو لفظی معنی ہے وہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ رفعت اینڈ بلندی۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ رفعت اینڈ بلندی۔ اگر ہم اس کو قرآن مجید کی روح سے دیکھیں کہ ایک صورت کیا ہوتی ہے، یعنی کہ اصطلاحی معنی دیکھیں تو ایک باب جو ہوتا ہے اس کو ہم سورہ کہتے ہیں، یا پہ ایسا کہہ سکتے ہو جیسے ہماری ہر صورت ہے تو اس پر ایک ہمارا باب ختم ہوتا ہے، ہم چیپٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ہم باب
کو ہی سورہ کا نام دیا گیا ہے، اور سورہ ایک بلند منزل کا نام ہے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ MCQs ہے۔ اب موسٹ امپورٹنٹ یہ پوچھا جاتا ہے، اکثر کامن سا ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ تو 114 ٹوٹل جو صورتیں ہیں قرآن مجید میں ہیں۔ ان میں سب سے جو بڑی اور سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ تو سب سے جو بڑی صورت ہے وہ صورت بقرہ ہے، اور جو سب سے چھوٹی صورت ہے وہ ہے صورت کوثر۔ اب ہمارے پاس قرآن مجید آیا ہے، نازل ہوا ہے، لیکن اس میں ترتیب تھی۔ ترتیب کون سی تھی؟ 2 ترتیب ہے ہمارے پاس۔ پہلی جو ترتیب ہے وہ ہے ترتیب نزولی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ کون سی ہے، کتنی ترتیب میں قرآن مجید آیا ہے۔ تو پہلی جو نازل ہوا ہے اس کو ہم ترتیب نزولی کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہی ترتیب ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اسی ترتیب سے ہم اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ اور اس کے مطابق، ترتیب نزولی کے مطابق، جو سب سے پہلے آیات ہم پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں وہ کون سی آیات تھی یہ بھی آپ کو پتہ ہو، کون سی صورت تھی یہ بھی آپ کو پتہ ہو۔ تو جو سب سے پہلی آیات ترتیب نزولی میں بھی ہے، اور جو سب سے پہلی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، جو ہمارے پاس ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ٹھیک ہے، وہ والی آیات جو 5 ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے نازل ہوئی، سب سے پہلے۔ اب اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی ترتیب دی ہے، اور جو ابھی ہمارے پاس قرآن مجید جس ترتیب میں موجود ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ترتیب توقیفی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ترتیب توقیفی۔ اور اس میں ہمارے پاس جو صورت سب سے پہلے نمبر پہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی الحمد شریف، اور آخر میں سورۃ الناس ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ موڈیول تھا یہاں پہ۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ قرآن مجید کے فضائل، یعنی کہ قرآن مجید کا کتنا زیادہ فضائل ہیں اس کو سیکھنے کے، سمجھنے کے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کا جو سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے یہ ایک سب سے افضل ترین عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قرآن مجید کا اگر آپ ایک لفظ پڑھتے ہو، ایک حرف، لفظ نہیں، ایک حرف، تو ایک حرف پڑھنے پر آپ کو جو نیکی ملتی ہے وہ ایک ملتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے جو ایک نیکی ہوتی ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نیکی کا 10 گنا دیتا ہے۔ 10 نیکیوں کے برابر ایک نیکی کا آپ کو اجر ملتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم صرف الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں 3 نہیں بلکہ 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس پورے موڈیول میں یہ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے یہ والا قرآن مجید کے فضائل، اس کو جسٹ آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے، اس میں اور کوئی امپورٹنٹ MCQs نہیں ہے۔ نیچے چلتے ہیں، ہمارے پاس ہے جمع و تدوین قرآن۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی جو جمع ہوا جب اس کی تدوین کی گئی تو وہ کیسے کی گئی، اس پر ہمارے پاس یہ موڈیول ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کتنے سال کے، کتنے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ تو قرآن مجید جو ہے نا وہ 23 سال، ٹھیک ہے، یہ 30 نہیں ہے، 23 ہے، 23 ایئرس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور اس میں جو ہے نا وہ مکی دور الگ ہے، مدنی دور الگ ہے، اس کو ہم نیکسٹ میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اور اس میں کوئی امپورٹنٹ کوشچن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی میں ہی بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا۔ اب ہم بات کریں اگر اس موڈیول کی، دور صدیقی میں جو قرآن مجید کی تدوین ہوئی تو اس میں سب سے پہلا جو واقعہ تھا جو اس کا رد و عمل اس کے متبادل بنا وہ یہ تھا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا اس میں سب سے پہلے غزوہ موتا کا جب ٹائم آیا، غزوہ ہوا، تو اس میں سب سے زیادہ صحابہ کرام ایسے شہید ہوئے جو قرآن مجید کے حافظ تھے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید کے حافظ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو یہاں پہ شہادت نصیب ہوئی جن کو۔ اب یہاں پہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھے مسلمان کہ ابھی جو قرآن مجید ہے آنے والے انسانوں تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک کتاب بنانی چاہیے، یعنی کہ ایک کتاب کی شکل اس کو دینی چاہیے۔ تو یہ جو مشورہ تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا تھا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے اس پر سوچا، اینڈ بعد میں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے ان کے مستقل اصرار پر انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے یہ جو ہے قدم اٹھایا۔ اس میں جو سب سے پہلا قدم اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر 2 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ یہ 2 لوگ تھے، حضرت عمر فاروق اینڈ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے، یہ 2 لوگ تھے، ان پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ انہوں نے کیا کرنا تھا، اب انہوں نے قرآن کی آیات کو لے کے ان کی تحقیق کرنی، تصدیق کر کے پھر ایک کتابی شکل میں ان کو مدون کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ انہوں نے
قرآن مجید کی جو تحقیق اور تصدیق والی جتنی وہی آیات تھی ان کو ایک کتابی شکل دی، اور اس کتابی شکل کو جو پہلا شکل تھی جو سب سے پہلی ابتدا میں تھی اس کو نسخہ امم یعنی کہ ماسٹر کاپی کا نام دیا گیا، اور اسی کے بعد میں جو نام تھا وہ مصحف کے نام دیا گیا، یعنی اس کو بعد میں مصحف کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اب مصحف کے ابتدا میں جو ٹھیک ہے حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور بعد میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، مطلب کہ یہ جو پہلا ماسٹر کاپی تھی نسخہ امم تھا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، پھر بعد میں جو ثانی خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو شہادت تھی ان کے بعد یہ حضرت عثمان غنی کی خلافت تک آیا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ تو یہ جو ایک پہلا نسخہ امم تھا اس کا جو یہ سرکل بنا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہلے آئے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت تک، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ان کے پاس آئے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ MCQs ہے، آپ کو اس چیز کا نالج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیکسٹ جو ہمارے پاس موڈیول ہے کہ حضرت عثمان غنی کا جو دور تھا اس میں جو قرآن مجید کو جمع کیا گیا اس کی تدوین کی گئی تو وہ کیسے تھی۔ اب اس دور میں کیا ہوا کہ عرب ممالک جتنے بھی تھے ان سے مسلمان باہر بھی تھے، جسے ایشیا ہے، وسط ایشیا ہے، دور دراز ممالک تک پھیل گئے تھے، تو اس میں قرآن مجید کے لہجے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کے لہجے کی وجہ سے، کیونکہ عربی جو لوگ تھے ان کا تو اپنی زبان تھی، عربی زبان تھی، اسی میں قرآن مجید نازل ہوا، ان کو تو ایزی تھا، لیکن جو اجمی لوگ تھے جیسے ہم لوگ ہیں ہمیں تو عربی نہیں آتی، تو ہمارے لیے جو اعراف تھے یا اس کو پڑھنا صحیح سے یہ ممکن نہیں تھا، تو اس میں مختلف جو اختلاف پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تو اس چیز کو لے کے کیا ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ان کے پاس آیا اور ان کو یہ تمام چیز بتائی کہ مسلمانوں کے درمیان اس وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوری ایک کمیٹی تشکیل دی، اور یہ 4 لوگوں کی کمیٹی تھی۔ ان 4 لوگوں میں کون کون تھے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ 4 لوگوں کی کمیٹی تھی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو قرآن مجید کی لغت تھی اس کو قریش پر مرتب کیا، جو قریشی لوگ تھے ان کے لیے، جو عربی نہیں تھے اجمی تھے ان کے لیے۔ اب یہاں پہ کتنے نسخے تیار کیے گئے، سب سے امپورٹنٹ MCQs ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ان 4 لوگوں کی کمیٹی پر 7 نسخے تیار کیے گئے، اور ان 7 نسخوں کو جو اسلام کی بڑی ریاستوں ان تک پہنچا دیا گیا، اور ایک جو نسخہ تھا وہ مدینہ منورہ میں محفوظ کر لیا گیا۔ اس کے بعد جو اعراف تھے، جو میں نے آپ کو بولا نا، اعراب القرآن و رموز و اوقاف، یعنی کہ جو قرآن مجید میں زیر زبر پیش اور نقطوں کی ضرورت تھی وہ پہلے تو نہیں تھی کیونکہ وہ عربی زبان میں تھا، اور اہل زبان لوگ تھے عرب والے، تو ان کے لیے اس کو پڑھنا مشکل نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ اہل عجم والوں کے پاس آیا تو ان چیزوں کی ضرورت پڑی۔ تو جب ان چیزوں کی ضرورت پڑی تو اس دور کے دور اموی کے سب سے بڑے ادب، ماہر ادب، جس کا نام کیا ہے، ابو الاسد الدولی، ٹھیک ہے، ابو الاسد الدولی، ٹھیک ہے، یہ وہ شخص تھے جنہوں نے قرآن مجید کے زیر زبر پیش اور نقطوں پر کام کیا اور لگائے۔ اس کو آپ الاعراب القرآن بھی کہہ سکتے ہو اور رموز و اوقاف بھی کہہ سکتے ہو، یعنی کہ اعراب لگانے کا جو کام کیا تھا وہ کس نے کیا تھا۔ امپورٹنٹ MCQs ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ابو الاسد الدولی کے سونپی گئی تھی، انہوں نے اس کام کو سر انجام دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب آپ کا لیکچر نمبر 3 تھا جو کہ کمپلیٹ کیا ہے میں نے، اور آپ کے سامنے سارے ہائی لائٹڈ پورشن رکھ دیں جو کہ امپورٹنٹ ہے آپ کے فائنل اور مڈ ٹرم کے لیے۔ ایسے ہی ہم نیکسٹ بھی انشاءاللہ ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں گے جو کہ ایسے ہی امپورٹنٹ کوئز پر مشتمل ہوگے، اور اس سے آپ کے ایک تو جو آنے والے کوئزز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہو جائیں گے، اور مڈ ٹرم بھی آپ کا فل اینڈ فل ہو جائے گا، اور یہ میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا، اینڈ اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ نے لازمی چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، کیونکہ آنے والے کوئزز کی ویڈیوز بھی اسی چینل پر اپلوڈ کروں گا میں۔ تو چلتے ہیں اختتام کی طرف اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔